جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے صرف جبار اور قہار ہو سکتا ہے جبکہ ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ابھی وہ آپ کی قیامت نہیں لایا، وہ آج بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری نہیں دے گا، آج بھی وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ جب آپ بہت روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر نیند طاری کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بہت رونے کے بعد اونگ کیوں آتی ہے؟ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے، تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہو تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز سے محروم کیا ہے تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کو اس سے بہتر چیز دے گا۔ آپ کے لیے صبر کرنا اور دعا کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی آواز کو سنتے ہیں اور آپ کی خواہشات کو جانتے ہیں۔ آپ کے صبر اور دعاؤں کا صلہ ضرور ملے گا، بس آپ کو امید کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، کیا پتہ اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔